ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے ملکہ حسن، ملکہ مصر اور کسرے اعظم روم جولیس سیزر کی داستان محبت سنی۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد روم اور مصر کی فضا یکسر بدل گئی۔ 44 قبل مسیح کا وہ دن جب سیزر کے خون نے روم کے ایوان سینٹ کو لال کر دیا، محض ایک شخص کی موت نہیں تھی بلکہ روم کی جمہوریت کے تابوت پر آخری کیل تھا۔ سیزر کے قتل کے ساتھ ہی اقتدار کا توازن بگڑ گیا اور روم 3 حصوں میں بٹ گیا۔ سیزر کے وفاداروں نے اس کی موت کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور یوں 3 حکمرانوں کی کونسل وجود میں آئی۔ اس میں 3 طاقتور شخصیات شامل تھیں۔ مارک اینٹونی، سیزر کا سب سے قریبی ساتھی اور مشہور فوجی جنرل جس کے پاس مشرقی سلطنتوں کا کنٹرول تھا۔ آکٹیون جولیس سیزر کا گود لیا بیٹا اور سیاسی وارث جو روم کی سیاست میں تیزی سے طاقت پکڑ رہا تھا۔ لیپڈس ایک اور فوجی کمانڈر جسے افریقہ کے علاقے ملے۔ شروع میں یہ تینوں ایک ساتھ تھے اور انہوں نے جولیس سیزر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اقدامات بھی کیے۔ جلد ہی روم کی سیاست میں اینٹونی اور آکٹیون کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف آکٹیون روم کی مغربی حصے کو مضبوط بنا رہا تھا تو دوسری طرف اینٹونی مشرق میں اپنی طاقت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے کوشاں تھا۔ کلیوپیٹرا کے لیے جولیس سیزر کی موت ایک بھاری صدمہ تھی۔ وہ صرف ایک عاشق کو ہی نہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے سیاسی سہارے کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ سوگ کے ساتھ ساتھ اس کے ہوش بھی بیدار تھے۔ بحیثیت ملکہ مصر، کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ مصر میں اس کی حکومت کی بقا کا انحصار روم کے اندر نئے اتحادی تلاش کرنے پر ہے۔ وہ سیزر کے بیٹے سیزارین کو وہ مصر کا مستقبل سمجھتی تھی۔ وہ اسے مصر کا بادشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن روم میں اس بچے کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ رومی سیاست کے طوفان نے کلیوپیٹرا کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک نئے شراکت دار کی تلاش کرے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر آکٹیون اور اینٹونی میں کسی ایک کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو مصر اور اس کی حکومت مضبوط رہ سکتی ہے۔ مشرقی علاقے اور مصر چونکہ اینٹونی کے زیر اثر تھے، اس لیے کلیوپیٹرا نے اینٹونی کا انتخاب کیا اور اس کے گرد جال بچھانے اور ملاقات کی کوششیں شروع کر دی۔ 41 قبل مسیح میں اینٹونی نے کلیوپیٹرا کو ترسوس کے مقام پر ملاقات کے لیے بلایا۔ کلیوپیٹرا کو یہ موقع اپنے لیے اسی طرح نظر آیا جیسے برسوں پہلے جولیس سیزر کے ساتھ نظر آیا تھا، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، محتاط، پرکشش اور طاقتور ہو چکی تھی۔ روایت کے مطابق کلیوپیٹرا نے اس ملاقات کو ایک شاندار تماشا بنا دیا۔ وہ ایک شاندار سنہری کشتی پر سوار ہوئی۔ کشتی کی پتواریں چاندی کی تھی، بادبان بنفشی رنگ کے اور اس کے گرد معطر دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے۔ خود کلیوپیٹرا دیوی آئسس کے لباس میں جلوہ گر تھی، جبکہ اس کے خادم دیوتاؤں کے بھیس میں کھڑے تھے۔ جب یہ کشتی دریائے نیل کے پانیوں کو چیرتی ہوئی ترسس کے ساحل پر پہنچی تو مارک اینٹونی سمیت ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ منظر سے زیادہ اینٹونی کو کلیوپیٹرا کے ملکوتی حسن نے گائل کیا۔ اس نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا اس میں اس کے جسمانی خد و خال نمایاں اور جسمانی خوبصورتی چھلک رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی مصریوں کے حصے میں آیا۔ کلیوپیٹرا نے اللہ تعالیٰ کی عطا کے تمام جوہر اینٹونی پر نچھاور کر دیے۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی بلکہ کلیوپیٹرا کا ایک سیاسی اعلان بھی تھا۔ میں صرف مصر کی ملکہ نہیں بلکہ وہ طاقت ہوں جو روم کے فیصلوں کو بدل سکتی ہوں۔ اینٹونی مرد، میدان اور جنگوں کا مرد تھا، مگر کلیوپیٹرا کے سامنے وہ بھی جولیس سیزر کی طرح دل ہار بیٹھا۔ کلیوپیٹرا کی ذہانت، اس کے حسن اور سیاسی سمجھ بوجھ نے اینٹونی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ابتدا میں ان کا رشتہ سیاسی ضرورت کے تحت جڑا تھا۔ اینٹونی کو مصر کے خزانے اور وسائل کی ضرورت تھی، جبکہ کلیوپیٹرا کو روم کے مشرقی حصے میں ایک طاقتور اتحادی چاہیے تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی تعلق حقیقی محبت میں بدل گیا۔ دونوں کے تعلقات نے روم میں ہلچل مچا دی۔ آکٹیون نے روم کی عوام کے سامنے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اینٹونی نے روم سے غداری کر دی ہے، وہ مصر کی ملکہ کے قدموں میں بیٹھا ہے اور ایک غیر ملکی عورت کے جادو میں گرفت ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کلیوپیٹرا اور اینٹونی نے اسکندریہ میں اظہار محبت کے کئی شاندار جشن بنائے۔ شاہی محل کے باغات میں رقص و سرود کی محفلیں، بحیرہ روم کے کنارے روشنیوں کے مینار اور نیل کے پانیوں پر بہتی سنہری کشتیوں کے قافلے، یہ سب روم کے سینٹ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ اینٹونی میدان فتوحات بھول کر کلیوپیٹرا کی زلفوں کی چھاؤں میں سو گیا۔ اس محبت کے نتیجے میں دونوں کے ہاں 3 بچے ہوئے۔ کلیوپیٹرا نے اینٹونی کے ذریعے اپنے بیٹے سیزارین کو روم کے مستقبل کا وارث بنانے کا منصوبہ بنایا، لیکن
ऑक्टोवन ने इसे रोम की सालमियत के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा करार दिया। ऑक्टोवन और रोमी तबका अशराफिया के ख्याल में अगर सीजर का बेटा मिस्र का बादशाह बन जाता तो उसे रोम का तख्त हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि रोम में एक बड़ा तबका जूलियस सीजर का अब भी गर्विदा था। रोम में ऑक्टेवन ने आवाम को गुमराह और फौज को कायल किया कि एंटोनी ने रोम के खिलाफ गद्दारी की है और एक गैर मुल्की औरत के जादू में आकर सल्तनत को बांटने का सोच रहा है। रोम और रोमियो के लिए क्लियोपैट्रा एक भयानक ख्वाब जादूगरनी बल्कि हसीन चुड़ैल थी, जिसे फना कर देना रोम के बका के लिए ज़रूरी था। ऑक्टेवन और एंटोनी के दरमियान तनाव बढ़ता गया। आखिरकार ये सर्द जंग खुली जंग में बदल गई। जब एंटोनी क्लियोपैट्रा की जुल्फों के जाल में उलझा हुआ उसकी बाहों में सो रहा था, ऑक्टेवन रोम की तीसरी बड़ी ताकत लपेडस को जज्ब कर रहा था। इसने लपेडस को जला वतन कर दिया, तमाम अफ्रीकी इलाकों को अपने ज़ेर कब्जा ले आया। उससे ऑक्टोवन को बेपनाह ताकत हासिल हुई और इसने मिस्र के गिर्द घेरे को तंग कर लिया। इन इक़दामात के बाद रोम की तमाम ताकत को जमा किया और मिस्र पर चढ़ दौड़ा। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो मोहब्बत के मारे एंटोनी को होश आया। 31 कबल मसीह में दोनों के माबैन बैटल ऑफ एक्टियम लड़ी गई। ये एक अजीम बहरी जंग थी जिसमें ऑक्टेवन की फौज और बहरी बेड़े ने एंटोनी और क्लियोपैट्रा की मुश्तरका फौज को शिकस्त दे दी। लेकिन जंग के दौरान क्लियोपैट्रा ने अपनी फौज को बचाने के लिए अचानक पीछे हटने का फैसला किया। एंटोनी और इसकी फौज को क्लियोपैट्रा की गिरफ्तारी से बचाने के लिए मजबूरन उसे पीछे हटना पड़ा। इस लम्हे ने ऑक्टेवन की फतह और एंटोनी की शिकस्त को यकीनी बना दिया। शिकस्त के बाद एंटोनी और क्लियोपैट्रा मिस्र वापस आ गए। इनका ताक़ुब करते हुए ऑक्टोवन की फ़ौज कायरा के करीब पहुंच गई और उन्हें अंदाज़ा हो गया अब बचने का कोई रास्ता नहीं। एंटोनी क्लियोपैट्रा के बगैर मशवरा पीछे हटने और शिकस्त की वजह से बहुत मायूस था। उसने गमगीन होकर अपनी तलवार अपने सीने में घोंप ली। क्लियोपैट्रा ने जब एंटोनी की लाश देखी तो वो टूट गई और लाश पर दहाड़े मार मार कर मातम करने लगी। मिस्री फौजियों को हिलाकत से बचाने के लिए इसने एंटोनी से गद्दारी की थी, मगर उसे फैसला किया कि वो ऑक्टोवन के सामने कैदी बनकर नहीं जाएगी, खुद को तीसरे आशिक के हवाले नहीं करेगी। रवायात के मुताबिक क्लियोपैट्रा ने एंटोनी की लाश पर खड़े होकर अपने आप को जहरीली मिस्री कोबरा सांप से डसवा लिया। दोनों की लाशें एक साथ पड़ी थी। यूं क्लियोपैट्रा और एंटोनी की मोहब्बत, जो दो सल्तनतों के ख्वाबों पर बनी थी, एक साथ दम तोड़ गई। ऑक्टोवन ने मिस्र पर कब्जा करके इसे रोम का सूबा बना दिया और उसी के साथ कदीम मिस्र की आज़ादी का आखिरी चिराग भी बुझ गया। एंटोनी और क्लियोपैट्रा की लाशें ऑक्टोवन के लिए दर्द सर्द साबित हुई। मरने के बाद मिस्रियों के लिए वो देवी और रोमियो के लिए एंटोनी हीरो का दर्जा इख्तियार कर गए थे। उनका मकबरा ऑक्टोवन के खिलाफ बगावत की आग भड़का सकता था, लिहाजा इन्हें किसी खुफिया मुकाम पर दफनाया गया। माहिरीन आसार कदीमा आज तक इनकी कब्रों की तलाश में हैं। एंटोनी और क्लियोपैट्रा की कहानी सिर्फ दो दिलों की मोहब्बत नहीं, बल्कि दो ताकतवर सल्तनतों की सियासी जंग और अजीम ख्वाबों के टूटने की दास्तान है। ये मोहब्बत तारीख के सफ़हात पर आज भी इस सवाल के साथ ज़िंदा है, क्या मोहब्बत कभी सियासत को शिकस्त दे सकती है? नाजरीन, एक पोल करवाते हैं, आप वोट देकर अपनी राय का इजहार करें। मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर है या सियासत ज़्यादा ताकतवर है?